उस्मानी दवाखाना ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद से हकीम कारी नईम अहमद। आप सभी काबिल सौदा एहतराम दोस्तों की खिदमत में तहे दिल से प्यार भरा सलाम, आदाब, जहीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ साथियों ने कहा, लिखा और फ़ोन किया कि हजरत ये बताएं कि हिकमत की दुनिया में आप अरसा दराज से काम कर रहे हैं, गूगल पर बेशुमार नुस्खे पड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर बेशुमार नुस्खे हैं, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर बेशुमार नुस्खे हैं। क्या उन नुस्खों पर हम आँख मीच करके मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं? क्या उन नुस्खों को हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने ऊपर मुकम्मल यकीन करके उन नुस्खों को खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है कि ये नुस्खे सही साबित होंगे, 100% फ़ायदा मिल जाएगा? दोस्तों, मेरा इसका जवाब ना में है कि हमें यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम या गूगल पर के नुस्खों पर मुकम्मल एतमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा हकीम, दुनिया का कोई सा भी बड़ा से बड़ा वैद्य या दुनिया का कोई सा भी बड़े से बड़ा डॉक्टर अपने सीने का राज, अपने क्लिनिक चलाने का वो नुस्खा, अपने परिवार के पालन पोषण का वो नुस्खा आपको फ्री में बिल्कुल नहीं बता सकता है। जिस शख्स ने तजर्बा हासिल करने में 50, 60, 70 साल लगा दिए और उसको तब जा कर के तजर्बे के नुस्खे हासिल हुए हैं, तजर्बे की दवाएं, मेडिसिन उनको हासिल हुए हैं, क्या कोई हकीम इतना बड़ा बेवकूफ़ है, इतना बड़ा पागल है कोई कि वो अपने सीने का राज आपको वैसे ही यूट्यूब पर, गूगल पर, ये इंस्टाग्राम पर नश्र कर देगा? दोस्तों, ये अजीब बात है, ऐसा हरगिज कोई नहीं कर सकता है। लिहाजा दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने गूगल पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कोई नुस्खा देखा, व्हाट्सएप पर कोई नुस्खा आपने हासिल किया, तो जिस शख्स ने उसको नशर किया है, जिसने उसको शेयर किया है, उस हकीम, डॉक्टर या वैद्य से उसके बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करें, उससे सलाह मशवरा करें, मकदार खुराक, दवाइयों की नौइयत, मौसम की नौइयत, अपनी सेहत की नौइयत, अपने रोग के बारे में मुकम्मल जानकारी, उसके बाद में नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल इस वक्त दुनिया के अंदर हकीमों की तादाद 90% है और मरीजों की तादाद सिर्फ 10% है। यानी कोई शख्स गूगल पर देखता है, व्हाट्सएप पर देखता है, इंस्टाग्राम पर देखता है, यूट्यूब पर देखता है और वो अपने आप को हकीम समझ लेता है कि साहब मैं तो हकीम बन गया, वैद्य बन गया, या डॉक्टर बन गया। ये खाम ख्याली है दोस्तों। डॉक्टरी के सीखने में या हिकमत के सीखने में, वैद्य बनने में दोस्तों जूतियां सीधी करना पड़ती हैं। दोस्तों, दिमाग का कचरा बन जाता है इनको हासिल करने के लिए। कोई शख्स आपको वैसे ही बता देगा, अजीब बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को इलाज के लिए पैदा किया है, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो या वैद्य हो। और अगर किसी शख्स को बीमारी है तो अपने इलाके के मशहूर हकीम से, अगर वो देसी दवाओं से, जड़ी बूटियों से मोहब्बत रखता है, तो अपने इलाके के अंदर जो अच्छा हकीम है, मोतबर हकीम है, उसके पास जाएं और उनसे इलाज कराएं। या अपने इलाके के अंदर अगर कोई अच्छा डॉक्टर है, आप डॉक्टरी की दवाई खाना चाहते हैं तो उनसे अपना इलाज कराएं, या कोई वैद्य है उनसे इलाज कराएं। लेकिन अपना इलाज हरगिज खुद ना करें। यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर देखकर आप कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता मालूमात हासिल करने के बाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, कुरान मुक़द्दस के अंदर और रिवायतों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी नबी का जिक्र मिलता है
تو وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ملتا ہے. کلیم اللہ ہے. پھوڑا نکل آیا حضرت کے. اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ یہ پھوڑا نکل آیا، کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ آپ کسی حکیم کے پاس جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی حکیم کی تلاش میں نکلے تو پہاڑوں میں ایک حکیم صاحب ملے. ان کو پھوڑا دکھایا اور ان حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت پیاز باریک کیجئے اور اس کا مرہم بنائیں اور اس پھوڑے پر لگا لیجئے، یہ پھوڑا آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، یہ آپ کا علاج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے اور گھر آنے کے بعد آپ نے پیاز لی اور پیاز لینے کے بعد اس کو باریک کیا، پتھر پر اس کو پیس کر کے اس پھوڑے پر لگایا اور کچھ ہی دنوں میں وہ پھوڑا بالکل صحیح ہو گیا. لیکن دوستو کچھ دن کے بعد پھر دوسری جگہ پر پھوڑا نکل آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بھی پھوڑا ہے جیسے وہ پھوڑا تھا، لہذا پیاز کو پیستے ہیں، باریک کرتے ہیں، مرہم بناتے ہیں اور اس پھوڑے پہ لگا لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیاز کو باریک کیا، پیسا، اس کا مرہم بنایا اور اس پھوڑے پر رکھا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پھوڑے پر پیاز لگایا، فوراً وہ پھوڑا بڑھنے لگا، تکلیف بڑھنے لگی، پریشانیاں بڑھنے لگی، درد بڑھنے لگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میں کیا کروں، یہ بہت تکلیف دے رہا ہے یہ پھوڑا. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ حکیم کے پاس جاؤ، یہ علم تو ہم نے حکیموں کو عطا فرمایا ہے، یہ علم تو ہم نے حکیموں کو دیا ہے، آپ جائیں اور ان سے اپنا علاج کرائیں، آپ اپنا علاج خود نہ کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ ان حکیم صاحب کے پاس گئے. حکیم صاحب نے پھوڑا دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اس کی نوعیت دیکھی اور پھوڑا کون سی قسم کا ہے، پھوڑا کون سی نسل کا ہے، اس کو دیکھا اور پھر ان حکیم صاحب نے ان کے لیے دوسری دوا تجویز کی اور ان کو اپنے پاس سے دی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہو گئے. تو دوستو ہر مرض کی نوعیت الگ ہوتی ہے. کسی بھی ایک مرض کے لیے آپ کسی بھی مریض کے لیے آپ ایک ہی دوا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آن لائن بے شمار مریض ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، آن لائن بے شمار حکیم دوائیں ایڈ کرتے ہیں اور ہزاروں روگوں کی ایک ہی دوائی تجویز کرتے ہیں. اس سے بڑی بے وقوفی کی بات کیا ہوگی دوستو کہ ایک دوائی اور 100 روگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوستو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسے. ہر شخص کی نوعیت، ہر روگی کی نوعیت الگ ہوتی ہے. ایک ہی نسخہ ایک ہی روگی کے لیے کامیاب نہیں ہوتا ہے. ہر روگی کے الگ نوعیت ہوتی ہے، اس کا نسخہ الگ تجویز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے نسخہ سازی الگ ہوتی ہے. آن لائن بے شمار حکیم ہیں، ہماری بھی بات ہوتی رہتی ہے، اور ایک دوا مثال کے طور پر مردانہ روگوں کی پاورفل دوائی ایک بار کھا لو اور پوری زندگی عیش کرو. ایسا کیسا ہو سکتا ہے دوستو؟ جو شخص بیمار ہے کیا اس کو ایک ہی بیماری ہوگی؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایک بیماری جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس بیماری کے ریزن بہت سارے ہوتے ہیں، اس کے ڈیفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا پیٹ خراب ہے
تو اس کا ایک ہی ریزن نہیں ہوتا، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ قبض، گیس، تیزابیت، ایسیڈیٹی، سینے میں جلن کا ہونا، اپچ، قبض بد ہضمی، منہ سے کھٹی بدبودار ٹکاریں اور منہ سے کھٹا بدبودار پانی آنا، سمے پر بھوک کا نہ لگنا، کھایا پیا ہضم نہ ہونا، پیٹ میں درد، ایٹھن، افراپن، بھاری پن، ابکائیاں آنا، دل متلانا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، خون میں چربی، خون بلڈ کا گاڑھا ہو جانا، لیور تلی کا بڑھنا، لیور تلی، پیٹ آنتوں کی سوجن، انفیکشن، ناف نلوں کی خرابی، گیس کا دل و دماغ پر چڑھ جانا، کتنے سارے روگ ہو گئے دوستو۔ اب مریض ان تمام روگوں کو لے کر کے کسی حکیم کے پاس جاتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر اس کے روگوں کے مطابق ہی اپنا نسخہ سازی، اپنا علاج کرائے گا، اپنا نسخہ، اپنا میڈیسن اس کو دے گا۔ ایسا نہیں کہ آنکھ میچ کر ایک ہی دوا کھا لی، لو صاحب چورن ہے کھا لو، نہیں دوستو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی یوٹیوب کے نسخوں پر، کبھی بھی واٹس ایپ کے نسخوں پر، کبھی بھی انسٹاگرام کے نسخوں پر اور کبھی بھی گوگل کے نسخوں پر 100% مکمل آنکھ میچ کر اعتماد کرنا بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دوستو۔ البتہ معلومات حاصل کرنے، جس حکیم نے اس نسخے کو شیئر کیا وہ الگ بات ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں جو معتبر حکیم ہے، اپنے علاقے میں جو معتبر وید ہے، یا آپ انگریزی دوائیوں سے، ایلوپیتھی دوائیوں سے، ہومیوپیتھی دوائیوں سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے ذریعے سے جو معتبر ڈاکٹر ہے ان سے آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ دوستو زندگی انمول خزانہ ہے، لاکھوں مریض میڈیکلوں سے لا کر کے دوائی کھاتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ویڈیو الگ بنائی جائے گی، لہٰذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ مہلک امراض میں مبتلا ہیں، جیسے کینسر کا روگ ہوا، جیسے اختلاج قلب ہارٹ اٹیک کا روگ ہوا، جیسے جنسی امراض ہے یعنی گپت روگ سے پیڑت، آپ کو IBS یا پیٹ کے پرابلم ہیں، آپ اپنا علاج ہرگز نہ کریں، یوٹیوب پر دیکھ کر نہ کریں، واٹس ایپ، انسٹاگرام یا گوگل پر دیکھ کے نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نسخہ، یہ دوائی آپ کی زندگی کو برباد کر دے گی۔ بہت سے مریض دواخانے کے اندر ایسے آتے ہیں کہ حضرت ہم نے یہ مرہم لگا لیا تھا، ایک حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ یہ مرہم بنا لو اور لگا لو، کھال ادھڑ گئی دوستوں، نسیں کٹ گئیں۔ لہٰذا خود حکیم بننے کی کوشش نہ کریں، خود ہی ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں، خود وید بننے کی کوشش نہ کریں۔ کسی کے پاس جائیں، اپنا علاج کرائیں اور اپنی زندگی کو خوش و خرم، شب و شاداب طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو معلومات حاصل ہو سکے۔ مختلف امراض کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، جیسے پیٹ کے روگوں کے لیے، گپت روگوں کے لیے، پتھری روگ کے لیے، تھائرائیڈ کے لیے اور بھی مختلف امراض کے لیے 9917571125 پر سمپرک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔